مرین لائف کی پروٹیکشن کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا اس بارے میں, تھوڑا سا ایکسپلین کریں اور کیوں اس کی ضرورت ہے اور کیا پرابلمز ہیں بھائی. مرین لائف کو بہت زیادہ خطرہ بھی ہے, اور پاکستان کی تو زیادہ خطرہ ہے, بہت زیادہ. یہاں پر تو کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہے ہی نہیں, لیکن دنیا میں ایسی بہت زیادہ مرین لائف اور کریچرز ہیں, ٹرٹلز وغیرہ ہیں, جو کہ بولا جاتا ہے کہ ان دا نیکسٹ 40 ایئرز ایکسٹینڈ کر جائیں گے اگر اسی طرح سے رہا. تو اس میں چھوٹے چھوٹے اسٹیپس آپ یہ لے سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم انسٹرکشنز میں بولتے ہیں کہ آپ نے کچرا نہیں پھینکنا. پھر ہمارے جو بوٹ والے ہیں اور جن گاؤں سے ہم جاتے ہیں, جو ولیجز سے ہم جاتے ہیں, ان کو ہم نے اویئرنیس دی ہوئی ہے. ایک چیز ہوتی ہے گوسٹ نیٹ کہلاتی ہے. ہاں, یہ جو جال ڈالتے ہیں سمندر کے اندر, وہ کبھی کبھار جال پتھروں میں پھنس جاتے ہیں, تو مچھیرے کیا کرتے ہیں, اس جال کو اوپر سے کاٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. وہ جال جب تک پانی میں رہتا ہے وہ مرین لائف کو ٹریپ کرتا رہتا ہے اور مارتا رہتا ہے. اس کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ ایک جال اگر 10 سال تک وہاں رہے گا تو اس کے تھرو جو مرین لائف گزرے گی وہ اس کے اندر اٹک کے مرتی رہے گی. تو ہم لوگوں نے یہ کام شروع کیا. ہم نے نہیں, ایک پروجیکٹ ہے اولیو رڈلی کے نام سے پروجیکٹ ہے, ایک باہر کا پروجیکٹ تھا جو لوگ کام کر رہے تھے, ہم بھی اس کا پارٹ بن گئے ہیں. ہم اپنی ڈائیو میں جتنا جال ریکور کر سکتے ہیں. اچھا, یہ پروفیشنل کام ہے, یہ ایڈوائزیبل نہیں ہے کسی کو کرنا, بیکاز نیٹ ریکوری از اے ویری ڈینجرس. آپ خود بھی پھنس سکتے ہیں. تو آپ کو یس آپ بالکل پھنس سکتے ہیں. تو آپ کو بیسک ٹریننگ اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے کرنے کے لیے. تو وہ ہوا یہ کہ اس نے ایک لوکل کو آن بورڈ لیا. ان لوگوں نے سمندر سے جال کو اٹھایا اور ہم نے ان کو بولا کہ جال کو آپ یوز کریں اور اس سے آپ کچھ اور کام کر سکتے ہیں. آپ کے پاس پانی سے جال اٹھائیں گے تو مچھلی بڑھے گی تو آپ کی آمدنی بڑھے گی. 1 سال کے اندر ان لوگوں نے اس نیٹ سے ڈاگ لیشز, ڈونکی لیشز اور رسٹ بینڈز بنانا شروع کر دیے, اور 2 سورس آف انکم جنریٹ ہو گئے. ایک تو وہ اس سے کمانا شروع ہو گئے. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک مچھیرا جس کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا, ایک تو کنزرویشن کا کام کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے, دوسرا اسی یوز نیٹ سے انہوں نے رسٹ بینڈز, اور پھر وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بکنا شروع ہو گئے. تو وہ کمیونٹی پوری رائز کر گئے اوپر. اب اس گاؤں میں اگر آپ جا کے کچرا پھینکیں گے تو وہ آپ کو پکڑ لیں گے. اور آپ کہاں پر ہے وہ گاؤں؟ عبد الرحمان گوٹ, فرینچ بیچ سے تھوڑا سا پہلے. اگر یار کیا بات ہے. ان لوگوں نے پلاسٹک کی بوٹل سے بھی ایک ہٹ بنایا جسٹ ٹو شو کہ وہ پولوشن کو سپورٹ مطلب وہ گوٹ ایک چھوٹا سا گاؤں جو ہے اور اس پورے ایک کاز کے لیے لڑ رہا ہے اس وقت. بالکل. وہ ایک ان کو سمجھ آ گئی نا, ان کے بوٹ والے وہ اتنا ٹیون ان ہو گئے ہیں اس کے اندر کہ کوئی باہر کا بندہ بھی آتا ہے تو وہ اس کو فوراً سے کریکٹ کرتے ہیں. وہ سمجھ گئے کہ یار یہ مسئلہ ہے, انسانی فطرت ہے نا. تھیلی پلاسٹک اچھا کیسے ہارم کرتی ہے. اب ٹرٹلز ہیں, ٹرٹلز جیلی فش کھاتے ہیں. بعض اوقات پانی کے اندر جیلی فش فلوٹ کرتی ہے, تھیلی بھی جیلی فش لگتی ہے. اگر آپ دیکھیں وہ کھاتے ہیں, چوک کر جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. اسی لیے اس پروجیکٹ کا نام اولیو رڈلی. اولیو رڈلی ایک ٹرٹل کی ٹائپ ہے, بریڈ ہے. جیسے گرین ٹرٹل ہوتا ہے, لیدر بیڈ ہوتے ہیں, تو یہ اولیو رڈلی ایک ٹرٹل ہے. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی اتنی بری سچویشن ہو گئی ہے کہ اگلے 50 سال میں یہ ٹرٹل ختم ہو جائے گا دنیا سے اگر کنزرویشن کا کام نہ ہو. تو ہم اپنے ساتھ جو بھی کرتے ہیں, دوسرا آپ کام کوئی بھی کر سکتا ہے, بلکہ میں سب کو اور کیا مسئلہ ہے یہاں پر. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بیچ پہ جاتے ہیں یا جیسے ہم اسکوبا ڈائیو کرنے جاتے ہیں, آپ نے نوٹس کیا ہو کہ ہمیں جب تھیلی نظر آتی ہے, بوٹلس نظر آتی ہے, تو ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں. اس کا بھی ایک نام ہے, ٹرم ہے, اس کو بولتے ہیں ڈائیو اگینسٹ ڈیبریز. تو ایک نیٹ بیگ کیری کرتے ہیں اور جو کچرا آپ کو نظر آتا ہے آپ اس کو ڈالتے جاتے ہیں, اوپر ریکور کرنے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کس طرح سے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں؟ یہ تو کچرا ہو گیا صرف نا, اس کے علاوہ کوئی کیمیکلس کو, آئل, اس کی وجہ سے ہماری کوسٹل لائف کو کن چیزوں سے خطرہ ہے, میں یہ پتا کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا, اگر آپ کیماڑی جائیں گے تو آپ نے کیماڑی کا پانی دیکھا ہوگا تو بہت کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے سامنے, بلیک ہے. باہر کی کنٹریز کے اندر اگر کوئی باہر سے شپ بھی آتا ہے تو وہ اپنا گندا آئل ڈسچارج نہیں کر سکتا. رولز اینڈ ریگولیشنز یہاں پر بھی ہے, لیکن آپ یہاں پر دیکھیں گے آئل ہے پورا. اچھا, پھر سیوریج کی لائن ساری پانی کے اندر جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں, ایک ٹائم تھا ہماری شrimp انڈسٹری ورلڈ میں نمبر 3 رینک کرتی تھی. اب جو ہے ہماری جو مرین لائف وغیرہ ہے وہ کیٹیگری بی کر دی ہے پولوشن کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا شپ بریکنگ کی وجہ سے, پھر آئل سپل کی وجہ سے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو مرین لائف اور جو مچھلی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک کیٹیگری میں کیا جائے. جبکہ ابھی بھی بہت مچھلی باہر جاتی ہے, تو یہ اس طرح سے افیکٹ ہو گئی ہے ہماری مرین لائف جو ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ اوور فشنگ. دنیا میں آپ جہاں بھی جاتے ہیں فشنگ کرنے تو ایک نیٹ سائز ہوتا ہے,
مطلب اگر میں آپ کو ویسے سمجھاؤں تو اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آپ کا ہاتھ کراس کر سکے اس میں سے, سو دیٹ بڑی مچھلی پھنسے اور چھوٹی مچھلی بریڈ کر سکے. یہاں پر وہ نیٹس ہوتے ہیں جس کے اندر مرغی کی فیڈ وغیرہ نہیں بنتی, جس میں بالکل باریک باریک ہوتے ہیں, اور لوکل لینگویج میں بولتے ہیں اس کو جھاڑو مار دیتے ہیں وہ پورا, تو مچھلی کی پوری نسل ہی ختم ہو جاتی ہے. مچھلی کے انڈے بچے یہ وہ, اور بالکل ابھی آپ جائیں مبارک ولیج جائیں, نام سنا ہے آپ نے, اور گاؤں میں جائیں, اور آپ نیکسٹ ٹائم جب جائیں نا تو آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ مچھلی کی کیا رپورٹ ہے. جو لوکل فشر مین ہیں ان سے پوچھیں مچھلی کی کیا رپورٹ ہے, مچھلی کتنی ہے, وہ بولے ختم ہو گئی ہے, مچھلی نہیں ہے ابھی پانی کے اندر. آہستہ 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 کر کے وہ ڈپلیٹ ہو گئی ہے. ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جیسے چرنا جیسی سراؤنڈنگ کے اندر آپ 200 میٹرز تک مطلب پاکستان کی یہ فشری کی آپ پرابلم بتا رہے ہیں کہ فشنگ کا یہ اس وقت حال ہے کہ نمبر 3 پر یہ جھینگا ہم کرتے تھے, ایکسپورٹ ہوتا تھا ہمارا, ایکسپورٹ ہوتا تھا, شrimp انڈسٹری جو تھی, اور اسی طرح سے فشنگ کی بھی صورت حال ہے. فشنگ بھی بہت ایکسپورٹ ہوتی تھی, دبئی وغیرہ آپ کی ابھی بھی جاتی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں جاتی ہے, لیکن وہ آہستہ کم ہوتے. آپ 2 دریا گئے ہیں کبھی؟ 2 دریا کے بیلٹ پہ آپ کھانا کھانے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے وہ ٹرالرز گزر رہے ہوتے ہیں آگے سے, وہ گجا ہوتا ہے نیٹ, وہ پوری مچھلی خالی کرتے 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 اگر آپ ابراہیم حیدری پہ جائیں تو آپ کو اتنی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نظر آئیں گی جو وہ پوری نسل ختم کر دیتی ہیں. تو ود دا پیسج آف ٹائم ہماری جو اوور آل فش ہے وہ پانی کے اندر مرین لائف اور یہ ساری چیزیں افیکٹ ہو گئی ہیں, کم ہو گئی ہیں. تو پروٹیکشن کا تو کوئی لا ہی نہیں ہے یہاں پہ, کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اس کو واپس لا سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے نا. اس کو ہم بہت چھوٹے اسکیل پہ ایسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں, جیسے چرنا جیسے ایریا پہ یا کوئی بھی چھوٹے ایریا کے اوپر آپ فشنگ بین کر دیں 200 میٹرز تک. وہ 1 سال کے اندر اتنی ملٹی پلائی کر جائے گی مچھلی اس جگہ کے اوپر کہ وہ آس پاس کے ایریا میں پھیل جائے گی, اور وہاں پر آپ فشنگ کرتے رہیں. اس ایریا پہ آپ نے نہیں کرنا. دنیا میں یہ ہوتا ہے, آپ جہاں بھی ڈائیونگ کرتے ہیں, جہاں بھی ریف کرتے ہیں, تو وہ ایک پروٹیکٹیڈ ایریا ہوتا ہے, وہاں پر مچھلی آپ نہیں پکڑ سکتے. لیکن وہاں مچھلی اتنی گرو کر جاتی ہے کہ وہ ملٹی پلائی کر کے سمندر میں اسپریڈ ہوتی رہتی ہے, اور وہاں سے لوگ فشنگ کر کے کھاتے ہیں. میں نے فشنگ کی بوٹس میں نے پی پی آئلینڈس پہ نہیں دیکھی جو پراپرلی نیٹ والی ہوں. نہیں کرتے وہاں پر. ان کی تو انڈسٹری دیکھیں نا, ٹورزم سے وہ کما رہے ہیں. وہ لوگ شاید دوسری جگہ پر فشنگ کرتے ہوں گے, لیکن یہ ٹورزم والا جو ایریا ہے نا, انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار اس کو چھوڑنا ہے فشنگ کے لیے تاکہ فشز ہو, تو جو اسکوبا کرنے آ رہا ہے بھائی اس کا ایکسپیرینس اچھا ہو, بالکل اسنارکلنگ والے کا ایکسپیرینس اچھا ہو, ورنہ تو ساری مچھلی اٹھا کر لے جاتے وہ بھائی. دنیا میں ملیشیا میں گیا تھا, ایک ڈائیو ریزورٹ تھا, وہاں پر 2 گھنٹے دور تھا کنارے جیٹی سے, صرف پانی اور مچھلی اور سمندر اور وہی چیزیں تھیں. مچھلی نہیں ہوتا تھا مینیو میں, فش نہیں کھاتے وہ لوگ, صرف پروٹیکشن کی وجہ سے جو ہے دے ڈونٹ فش. ان کے گاؤں میں آگے پیچھے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس ریزورٹ کے اوپر سی فوڈ نہیں ہوتا, یہاں تک کہ وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں.